بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ شکار کرنے نکلا۔ راستے میں ایک لونڈی کے حسن پر فریفتہ ہو گیا اور اسے خرید کر شاہی محل میں واپس آ گیا۔ شکار کرنے گیا تھا مگر خود لونڈی کا شکار ہو گیا۔ یہ لونڈی پہلے ہی سمرقند کی ایک سنار کے لڑکے پر عاشق تھی۔ بادشاہ کے یہاں آ کر اس کی جدائی گلنے لگی اور عشق کی بیماری سے اتنی دبلی اور لاغر ہو گئی کہ ہڈیوں پر صرف کھال باقی رہ گئی۔ بادشاہ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت غم ہوا۔ چنانچہ اس نے شاہی طبیبوں کو جمع کیا، علاج کے لیے شاہی انعام و کرام کا وعدہ کیا اور رتبہ سے کہا کہ میری زندگی بچاؤ، اگر یہ مر گئی تو سمجھ لو میں بھی مر گیا۔ طبیبوں نے انشاءاللہ کہے بغیر دعویٰ کیا کہ ہم بہت جلد اس بیمار لونڈی کو اچھا کر دیں گے۔ چنانچہ اس کی لاغری کو دور کرنے کے لیے علاج معالجہ شروع ہوا۔ اگرچہ مرض بڑھتا گیا، جو دعائی کی اور ان کی ہر دوا الٹا اثر کرنے لگی۔ اس لیے جب بیمار کی قضا آتی ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے اور اس کی دوا بھی اپنا نفع الٹا راستہ اختیار کر لیتی ہے، چنانچہ بجائے شفا کے الٹا نقصان پہنچاتی ہے۔ باندی کو بطور علاج سکنجبی دی گئی تو اسے صفرا بڑھ رہا تھا اور روغن بادام بجائے فائدے کے الٹا خشکی میں اضافہ کر رہا تھا۔ یہاں ہر دوا مخالف ہو رہی تھی، علاج کا ہر طریقہ ناکارہ ثابت ہو رہا تھا۔ بالآخر طبیبوں کی رسوائی ہوئی اور وہ کچھ دعویٰ کر رہے تھے۔ ان کی عقل اور تکبر کا داوا ٹکانے لگ گیا اور اپنی عاجزی اور مایوسی کا اظہار کر کے دربار سے رخصت ہو گئے۔ بادشاہ نے جب طبیبوں کی عاجزی کو اور مایوسی دیکھ لی تو ننگے پاؤں میں مسجد پہنچ کر محراب کی طرف دوڑا اور سجدے میں گر کر اس قدر رویا کہ سجدہ گاہ بادشاہ کی آنسوں سے تر ہو گئی اور اس نے روتے ہوئے بار الہی میں عرض کیا، اے اللہ، اس ساری کائنات تیری ہی بخشش ہے اور میں کیا عرض کروں جبکہ آپ ہمارے اسرار اور بیدوں سے باخبر ہے۔ اے وہ ذات پاک جو ہمیشہ ہماری حاجتوں کی پناہ گاہ ہے، ہم پھر سیدھے راستے سے بھٹکے اور آپ پر توکل نہ کیا اور علاج و معالجہ میں انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ جب اس بادشاہ نے تہہ دل سے نال و فریاد کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر جوش میں آ گیا اور روتے روتے بادشاہ پر نیند طاری ہو گئی۔ چنانچہ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ فرما رہے ہیں کہ اے شخص نا امید نہ ہو، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس باندی کا علاج کر دوں گا۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی بادشاہ نے اپنے قلب کو مطمئن اور مسرور پایا اور ان بزرگ کا منتظر تھا کہ اچانک وہ تشریف لائے۔ بادشاہ آگے بڑھا اور دوڑ کر ان بزرگ کا احترام سے استقبال کیا۔ اس کے بعد شیخ کامل نے لونڈی کی نبض کو دیکھا، نبض پر ہاتھ رکھ کر ہر شہر کا نام لینا شروع کیا۔ جب سمرقند کا نام لیا تو اس کی نبض حرکت تیز ہو گئی۔ شیخ نے سمجھ لیا کہ سمرقند میں کسی کی محبت میں مبتلا ہو کر یہ بیمار ہے۔ بیماری کچھ تھی اور علاج کچھ تھا۔ پھر شیخ کامل نے کسی طرح لونڈی سے راز معلوم کر لیا کہ سمرقند کے ایک زرگر پر عاشق ہے۔ شیخ نے بادشاہ کو حکم دیا کہ وہ اس کو حاضر کرے۔ چنانچہ اسے دنیاوی دولت کی لالچ پر طلب کیا گیا اور چونکہ شیخ کامل طبیب کامل بھی تھے، انہوں نے اس شخص کو ایسی دوائیاں دی جس سے اس شخص کا حسن جاتا رہا اور اس لونڈی کے سامنے پھر اس کو پیش کیا۔ چونکہ اس کی صورت کافی بری اور مکروہ ہو چکی تھی، اسے دیکھ کے ہی لونڈی کا ہچک جاتا رہا اور وہ اس کی عشق کی بیماری سے شفا پا گئی، تندرست ہونے لگی اور کچھ ہی دن صحت یاب ہو گئی۔ اب مولانا رومی اس واقعے کے بعد کھل کر نصیحت فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے طالب، اس زندہ کا عاشق عشق اختیار کر جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، یعنی اللہ سے عشق، اور جو محبت و معرفت کی روح فضا افزا پاک شراب پلانا والا ہے۔ اور تو مایوسی سے یہ بات مت کہے کہ اس محبوب حقیقی تک مجھ جیسے نالائقوں کی کیسے رسائی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بڑے کریم ہے اور کریم کے نزدیک ایسے کام دشوار نہیں ہوتے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت کی مقدار کے برابر جو ہے قریب آتا ہے، میں اس کی طرف 1000 گز کی مقدار قریب ہو جاتا ہوں۔
الغرض اس کے عشق و محبت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے اور جو چاہے اس میں داخل ہو سکتا ہے اور اس کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ مرشد مولانا عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب فرماتے ہیں، یہ قصہ ہم سب لوگوں کے حال کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ ہماری روح کو نفس پر بادشاہ بنایا گیا ہے تاکہ روح نفس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق کام کر لے، جنت کا انعام حاصل کرے، مگر نفس جو روح کی لونڈی ہے وہ دنیا کی لذتوں پر عاشق ہے، جس کے سبب روح کی اطاعت سے منہ موڑتی ہے اور عموماً اس ماحول اور اس معاشرے کے اتباع ناقص ہے جو اس کے علاج پر قادر نہیں۔ پس شیخ کامل کی ضرورت ہے جو حسن تدبیر سے دنیا کی لذتوں کو نفس کی نظر میں بد صورت کر دے، پھر نفس کے لیے روح کی تابداری یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو، ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم مزید آپ کو اس طرح کی ویڈیو دیتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔